نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے اور اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات عمدہ چیزوں میں سے، ما جو کسبتم نے کمائی ہیں، ومما اور اس میں سے بھی اخرجنا جو ہم نے نکالا لکم تمہارے لیے من الارض زمین میں سے، ولا اور نہ تیمموا ارادہ کرو خبیثہ ردی اور گندی چیزوں کا منہ اس کمائی میں سے، تنفقون جسے تم خرچ کرنے والے ہو، حالانکہ لستم نہیں ہوگے تم بآخذیہ لینے والے اس کو، الا مگر ان یہ کہ تغمدو تم چشم پوشی کرو گے فیہ اس کو لیتے وقت، وعلموا اور خوب جان لوگ ان اللہ بشک اللہ تعالی غنی بڑا ہی غنی ہے، حمید اور تعریف کے لائق ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور طیب چیزیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، اور زمین سے جو اناج نکلتا ہے اس میں سے بھی خرچ کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اچھی اور پاکیزہ چیزیں خرچ کرو، کہ جو اللہ کی راہ میں تم خرچ کر رہے ہو اس کو اچھا ہی ہونا چاہیے۔ ایسی گندی اور ردی اور ناقص چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انتخاب مت کرو کہ اگر وہ چیز تمہیں خود کو دینی پڑے تو تم اس کے لیے چشم پوشی کرو۔ تو یہ بات سے وہ چیزیں مراد ہیں کہ جو عمدہ بھی ہوں اور حلال بھی ہوں اور حلال طریقے سے کمائی بھی گئی ہوں، کیونکہ اس طرح مال کو خرچ کرنے کے 3 مقاصد ہیں۔ ایک تو غریب کا فائدہ، دوسرا اپنے نفس کی اصلاح، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی رضا۔ تو یہ مقاصد تبھی حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب عمدہ اور پاکیزہ چیز اس کی راہ میں خرچ کی جائے۔ اگر ردی چیز خرچ کی گئی تو نہ اس سے غریب کو فائدہ پہنچے گا، نہ اپنے بخل کی آلودگی سے نفس کی صفائی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ذات جو اپنے بہتر سے بہتر انعامات کی تم پر بارش فرما رہا ہے، جب اس کے نام پر دینے کا وقت آئے اور تم سب سے ناکارہ چیز اٹھا کر اس کی راہ میں دے دو تو وہ کیوں راضی ہوگا بھلا؟ اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا موقع تم پر آ جاتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز لینی پڑتی ہے، مانگنی پڑتی ہے، یا کوئی تمہیں خیرات صدقہ دیتا ہے اور اگر وہ تمہیں اچھی چیز نہ دے تو تم اس سے چشم پوشی کرو گے، اس کو چھپاؤ گے کہ کوئی دیکھ نہ دے۔ الا ان تغمدوا فیہ کا یہ مطلب ہے کہ کہیں تمہیں خود کو وہ چیز لینی پڑے تو تم اس کو چھپا کے رکھو گے کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ میں نے ایسی گھٹیا چیز بھی کسی سے لے لی ہے، کہ مجھ پہ ایسا برا وقت بھی آ گیا ہے۔ اور تم یہ بات خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ خود بڑا غنی ہے اور وہ تعریف کے لائق ہے، یہ نہیں کہ اس کے پاس نہیں ہے اس لیے وہ تمہیں حکم دیتا ہے دینے کا، بلکہ وہ تمہیں اجر و ثواب پہنچانے کے لیے حکم دیتا ہے کہ میری راہ میں عمدہ اور پاکیزہ چیزیں خرچ کرو۔ اگلی آیت، الشیطان شیطان یعیدکم ڈراتا ہے تمہیں، فقرا تنگ دستی سے، فقر و فاقہ سے، ویأمرکم اور حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشاء بے حیائی کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعیدکم وعدہ فرماتا ہے تم سے، مغفرتاً مغفرت کا، منہ اپنی طرف سے، وفضلاً اور فضل کا، یعنی اپنی بخشش اور مغفرت کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے تم سے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع بڑی وسعت والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈال کر راہ خدا میں خرچ کرنے سے روکتا ہے بندے کو۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ خرچ کر دیا تو خود کیا کھاؤ گے، بچوں کا پیٹ کیسے بھرو گے، در در کی بھیک مانگنے کی ذلت اٹھانی پڑے گی، اور بخل کو کفایت شعاری اور دور اندیشی وغیرہ کے رنگین عنوانات بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو یہ چیز غور طلب ہے کہ قرآن نے بخل کو فحشا یعنی سخت بے حیائی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت کہ اس سے بڑھ کر بے حیائی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان خود عیش کر رہا ہو اور کسی غریب بھائی کی امداد کا اسے خیال تک بھی نہ آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے کہ ایسا کرنے سے تمہارے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے، اور غریبوں اور تنگ دستوں کی امداد کرنے سے تم پر رزق اور نعمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔
اگلی آیت، یؤتی عطا کرتا ہے، حکمت دانائی یا حکمت، من جسے یشاء چاہتا ہے، ومن اور جسے یؤتا عطا کی گئی حکمت حکمت یا دانائی، فقد تو یقیناً اوتیا اسے دی گئی، خیرن بھلائی، کثیرن بہت، وما اور نہیں یذکرون نصیحت حاصل کرتے، الا مگر اولو الالباب عقل مند لوگ ہی۔ یہاں پہ جو حکمت کا لفظ بولا گیا تو حکمت سے مراد وہ علم صحیح ہے کہ جو اتنا پختہ اور طاقتور ہو کہ وہ انسانی ارادے کو حکماً عمل خیر کی طرف متوجہ کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہے کہ جسے قرآن نے خیر کثیر فرمایا ہے اور دنیا و مافیہ کو متاع قلیل کہا ہے۔ اب اگر کوئی صاحب علم امراء و اغنیاء سے اپنے آپ کو کم تر یا کہتر سمجھتا ہے تو یہ اس کی اپنی کم نگاہی ہے، ورنہ جو نعمت اور دولت اسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کے سامنے دولت قارون اور جاہ فریدون کی وقت ہی کیا ہے بھلا۔ وما اور جو انفقتم تم خرچ کرو، من نفقۃ اپنے نفقہ میں سے، نان نفقہ میں سے، اپنے خرچے میں سے، او یا نظر تم نظر مانتے ہو، من نظر کوئی بھی نظر، فإن اللہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ یعلمہ اسے جانتا ہے، وما اور نہیں للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی بھی مددگار۔ مطلب یہ کہ جو کچھ تم خرچ کرو اور جہاں کہیں خرچ کرو اور جیسی نظر مانو، جس کے لیے مانو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور تمہاری نیت کے مطابق تمہیں ثواب و عذاب دیا جائے گا۔ نظر کی تعریف یہ ہے کہ کسی ایسی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا کہ اگر وہ عبادت یہ خود اپنے اوپر لازم نہ کرتا تو وہ عبادت اس پر لازم نہ ہوتی۔ حضرت صدر الفاضل اپنے حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ نظر خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نظر کرے، اور کسی ولی کے آستانہ کے فقراء کو خرچ کرنے کا اگر محل مقرر کرے، مثلا کسی نے یہ کہا کہ یا رب میں نے نظر مانی ہے کہ اگر تو میرا فلاں مقصد پورا کر دے یا میرے فلاں بیمار کو شفا عطا کر دے تو میں فلاں ولی کے آستانہ کے فقراء کو کھانا کھلاؤں گا، یہ وہاں کے خدام کے اوپر اپنا روپیہ پیسہ خرچ کروں گا، یا فلاں مسجد میں اگر وہاں پہ مسجد میں ضرورت ہے پیسہ تو میں فلاں مسجد میں پیسہ خرچ کروں گا، تو یہ منت ماننا جائز ہے۔ اگلی آیت ہے، ان اگر تبدو تم ظاہر کرو صدقاتی خیرات کو، فنعما تو بہت اچھا ہے، یا یہ ظاہر کرنا، وَإِن اور اگر تخفوها تم پوشیدہ رکھو ان صدقات کو، وَتُؤْتُوها اور دے دیا کرو وہ صدقات فقراء فقیروں کو، فَهُوَ تو وہ خیر بہت ہی بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وَيُكَفِّرُ اور کفارہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس صدقے کو، عنکم تمہارے لیے، من سیئاتکم تمہارے بعض گناہوں کا، واللہ اللہ تعالیٰ بما جو کچھ تعملون تم عمل کر رہے ہو، خبیر اس سے باخبر ہے۔ کہ یعنی اگر تم صدقات ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے کسی کو دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ تم پوشیدہ طور پر کسی کی مدد کرو اور پوشیدہ طور پہ اور خفیہ طور پہ کسی کو دے دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور مفسرین کی بھی یہی رائے ہے کہ فرضی صدقات جو ہیں وہ ظاہر کر کے دینے افضل ہیں، اور نفلی صدقات جو ہیں وہ چھپا کر دینے افضل ہیں۔ اور کیا ہی حکمت آموز قول ہے یہ حضرت ابن عباس ابن عبد المطلب کا، کہتے ہیں کہ نیکی 3 خصلتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ نمبر 1 یہ کہ نیکی کرنے میں جلدی کرے، نمبر 2 یہ کہ اسے حقیر سمجھے، اور نمبر 3 یہ کہ اسے پوشیدہ رکھے۔ کہ جب تم نے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب تم نے نیکی کرنے میں جلدی کی تو گویا تم نے اسے اس نیکی کو خوشگوار بنا دیا، اور جب تم نے اپنی اس نیکی کو حقیر سمجھا تو تم نے اس کی قدر کو بڑھا دیا، اور جب تم نے اسے پوشیدہ رکھ کے کیا تو گویا تم نے اس نیکی کو مکمل کر دیا۔ جی اگلی آیت ہے، لیسا نہیں ہے علیکا آپ پر کوئی واجب یا فرض اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہداہم ان لوگوں کو سیدھی راہ پر چلانا، ولیکن لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، من جسے یشاء چاہتا ہے، وما اور جو کچھ تنفقو تم خرچ کرو، من خیر مال میں سے، فلانفسکم تو وہ تم اپنی جانوں کے لیے ہی کرو گے، یعنی اپنے فائدے ہی کے لیے کرو گے، وما اور نہیں تنفقون تم خرچ کرتے، الا مگر ابتغاء طلب کرنے کے لیے، وجہ اللہ اللہ کی رضا،
یعنی تم جب مال خرچ کرو تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی خرچ کرو۔ وما اور جو بھی تنفقو تم خرچ کرتے ہو من خیر مال میں سے یوفا پورا ادا کر دیا جائے گا الیکم تمہیں، وانتم اور تمہارے ساتھ لا تظلمون کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ انصار کے کئی رشتہ دار اسلام نہیں لائے تھے اور انصار ان کی امداد کرنا چاہتے تھے، لیکن اس خیال سے وہ نہیں کرتے تھے ان کی امداد کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اور خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ مسلمان فقراء کو ہی اپنے صدقات دیا کریں۔ اس آیت کریمہ سے حکم ملا کہ نہیں، ان کے کفر کی وجہ سے ان کو بھوکا مرتے دیکھتے رہنا یہ آپ کی رحمت کے خلاف ہے۔ چنانچہ اس کے بعد مسلمان غیر مسلموں کو بھی صدقات دینے لگے، لیکن خیال رہے کہ یہ نفلی صدقات و خیرات کا حکم ہے۔ فرض اور واجب صدقات جو ہیں مثلا زکوٰۃ اور صدقہ فطر وغیرہ جو ہے یہ مسلمان فقراء کو ہی دیے جا سکتے ہیں۔ اگلی آیت للفقراء فقیروں کے لیے، الذین وہ فقیر اخسروا جو روکے گئے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون وہ نہیں طاقت رکھتے، ضرباً سفر کرنے کی، فی الارض زمین میں، یعنی انہیں فرصت نہیں ملتی کہ وہ زمین میں سفر کریں اور روزی کمائیں۔ یحسبہم گمان کرتے ہیں ان کے بارے میں، جاہلو ناواقف آدمی، اغنیاء کہ وہ مالدار ہیں، من التعفف ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، تعرفہم آپ پہچانتے ہیں ان کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بسیماہم ان کی صورتوں سے، لا یسألون کہ وہ نہیں مانگا کرتے ناسا لوگوں سے، الحافاً لپٹ لپٹ کر، وما اور جو کچھ تنفقو تم خرچ کرو من خیرن مال میں سے، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بہی اسے علیم خوب جانتا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں بتایا نا کہ اگر غیر مسلم فقراء کو بھی اپنے خیرات و صدقات دو تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ صدقات کے صحیح مستحق یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کر دی ہیں اور انہیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ اپنی معاش کا بھی کوئی فکر کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد ہمایوں میں تقریباً 300-400 کے قریب ایسے مہاجر تھے کہ جن کے پاس نہ مال تھا، نہ اہل، اور نہ ہی سر چھپانے کے لیے کوئی جھونپڑا۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے تھے اور جس کام کے لیے انہیں حکم ملتا اس کی وہ تعمیل کرتے۔ جب کہیں کسی گروہ کو جانا ہوتا، کسی گروہ کو بھیجنے کی ضرورت پڑتی تو وہ بلا تعمل حاضر ہو جاتے اور اپنے فارغ اوقات میں وہ قرآن کریم یاد کرتے اور سنت نبوی کو حفظ کرتے تھے۔ ان کی رہائش کے لیے مسجد نبوی میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھونپڑا بنوا رکھا تھا، اور فقر و تنگ دستی کے باوجود عزت نفس اور خودداری کا یہ عالم تھا کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو گویا جانتے ہی نہیں تھے، جیسے گزرتی خاموشی اور صبر سے گزار دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کی توجہ ان کی طرف مبذول کرائی، لیکن یہ حکم انہی کے ساتھ مخصوص نہیں تھا، بلکہ اب بھی جو حضرات دینی خدمت میں مشغول رہتے ہیں اور کسب معاش کے لیے وہ وقت نہیں نکال سکتے تو ان کے متعلق یہی حکم ہے کہ ان کے ساتھ مالی تعاون اور مالی امداد ان کی جائے۔ اور اسی آیت میں آگے چل کے فرمایا کہ لا یسألون الناس الحافا کہ وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، لپٹ لپٹ کر بھیک نہیں مانگتے، کیونکہ اسلام نے بھیک مانگنے کی سخت مذمت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہر صبح لکڑیاں چن کر پیٹھ پر اٹھا لائے اور اس کی قیمت سے جو ملے اس میں سے صدقہ بھی کرے اور خود بھی کھائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے، کسی کا دل چاہے تو اسے دے اور نہ چاہے تو انکار کر دے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک یہ بھی ہے کہ جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے، تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو اس لیے خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ سفید پوشی کی وجہ سے بھیک نہیں مانگتے لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں تو ان کی ظاہری طور پہ یا خفیہ طور پہ ضرور مدد کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی غرباء اور فقراء کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں کو دینے والا ہاتھ بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔